بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ اللہ میاں قرآن پاک میں فرماتے ہیں مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الکریم، مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الکریم، کس چیز نے غافل کر دیا ایک کرم کرنے والے رب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان سے دوسرا شکوہ کرتے ہیں مَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کو رسپیکٹ کیوں نہیں لوٹاتے، تم اللہ کو وقار کیوں نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان سے تیسرا شکوہ کرتے ہیں مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، بندے نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ ایک ماں باپ کی قدر تھی، ایک ٹیچر کی قدر تھی، ایک بڑوں کی قدر تھی، ایک چھوٹوں سے پیار تھا، ایک خالق کائنات کی قدر تھی۔ تو خالق کائنات کا اپنے بندے سے یہ شکوہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، بندے نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کا حق تھا۔ مَا تُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ کو وہ وقار کیوں نہیں لوٹاتے جو خالق کائنات ڈیزرو کرتے تھے۔ تو اللہ کا وقار کیا تھا اور اللہ کی قدر کیا تھی، قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کا وقار اور اللہ کی قدر یہ ہے اشد حبا للہ، شدت والی محبت اللہ سے کی جائے، ایکسٹریم لو فار اللہ۔ اللہ کی جو لو وہ بہت ایکسٹریم ہونی چاہیے، یہ روٹین کی لو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی لو کون سی لو ہونی چاہیے جو کسی اور سے نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے بعض لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام لیے جائیں تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے خالص اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل گھٹ جاتے ہیں۔ اور جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا اشد حبا للہ، وہ شدت والی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے شدت والی محبت ہے یہ وہ محبت ہے جو کسی اور سے نہ کی جائے۔ اگر اپنی باڈی سے محبت ہوگی تو وہ شہید نہیں ہو سکے گی۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے پہ تیار ہوئے، اور وہ بیٹا اپنی جان کو، اپنی باڈی کو قربان کرنے پہ تیار اس لیے ہوا کہ دونوں کے لیے اللہ کی ذات زیادہ عزیز تھی۔ تو اللہ کے ساتھ جو شدت والی محبت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم لو ہوتی ہے، یہ وہ محبت ہوتی ہے جو کسی اور سے نہیں ہوتی۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، پیغمبر کی خوبصورتی ان کے لیے الہ بن گئی۔ پرانی عربی میں جو الہ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو دیکھ کے آپ اپنے ہوش کھو دیں، جس کو دیکھ کے آپ گمسم رہ جائیں۔ پرانی عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا جسے دیکھ کر آپ مبہوت ہو جائیں، اپنے ہوش و حواس گم ہو جائیں۔ تو ہوش و حواس گم کس کو دیکھ کے ہوں گے؟ جس سے شدت والی محبت ہوگی۔ تو انڈیا کا ایک گانا ہے ہم سے بھی زیادہ تم کسی کو پیار نہیں کرنا۔ تو اللہ میاں بھی ایسی پوزیسو ہیں۔ اللہ میاں انسان کے بارے میں بہت پوزیسو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، انہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ زمین و آسمان میں نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو زمین اور آسمان کے لیے نہیں بنایا۔ اقبال نے کہا کہ تو نہیں جہاں کے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو کس کے لیے بنا ہے؟ تجھے اللہ میاں نے اپنے لیے بنایا۔ تو وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ شدت والی محبت اس اللہ تعالیٰ سے کی جائے۔ تو الہ کے جو پرانی عربی میں جو معنی ہے وہ ذات جس سے شدت والی محبت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اگر میرے ذہن میں 24 گھنٹے پیسہ رہتا ہے تو وہ میرا الہ ہے۔ اگر 24 گھنٹے میرے ذہن میں میری وائف رہتی ہے تو وہ میرا الہ ہے۔ تو الہ سمپلی وہ چیز جو 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں رہتی ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ سورہ فاطر السماوات والارض پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ مکہ کے تمام مشرک، مکہ کے تمام کافر اللہ کو معبود مانتے تھے۔ ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے بنایا؟ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے وہ مشرک اور کافر کہتے تھے اللہ نے بنائی ہے۔ بیٹے کون دیتا ہے، بیٹیاں کون دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ جھگڑا معبود پہ نہیں تھا، معبود کا مطلب تھا عبادت کے لائق، عبادت کے لائق اللہ کو مانتے تھے۔ الہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ الہ کے اندر صرف عبادت نہیں آتی، الہ کے اندر آتی ہے وہ ذات جس سے شدت والی محبت کی جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کی پیروی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی کیا ہے؟ زار زن زمین۔ تو اگر میرے ذہن میں ذات 24 گھنٹے رہتا ہے، زن 24 گھنٹے رہتی ہے، زمین 24 گھنٹے رہتی ہے، پراپرٹی کا بزنس 24 گھنٹے رہتا ہے، تو وہ میرا الہ بنا ہوا ہے۔ بیلنس کے ساتھ رہے، اگر 24 گھنٹے کوئی چیز میرے ذہن پہ سوار ہو گئی ہے تو وہ میرا الہ بن گئی ہے۔ تو 24 گھنٹے جو چیز ذہن پہ سوار رہنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس سے ہم شدت سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اب اگر اپنی باڈی سے محبت ہے تو وہ باڈی کی محبت کیا ہوگی کہ جب موت کا وقت آئے گا وہ
बॉडी जिससे सारी ज़िंदगी मोहब्बत की होगी, जब उसमें कैंसर डायग्नोज होगा तो बंदा परेशान हो जाएगा। बॉडी ने तो फटना है, बम तो फटना है, कैंसर से नहीं तो हार्ट अटैक से उसने जाना है। अगर बॉडी से शिद्दत वाली मोहब्बत होगी तो रूटीन मौत में भी परेशान होगा और शहीद होना भी पसंद नहीं करेगा। अगर अल्लाह ताला से शिद्दत वाली मोहब्बत होगी तो जिसको कहा गया कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, तो वो कहता है कि मैं तो अल्लाह ताला से मिलने के लिए ज़िंदा हूँ, तो उसके लिए जो शहादत होगी वो उसके अल्लाह से उसे मिलवा देगी। तो शहादत उसके लिए एक ऐसा मैसेज होगा कि जिससे मुझे शिद्दत वाली मोहब्बत है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। एक माँ से उसका बच्चा बचपन में छीन लिया गया, अगर माँ को 10 साल बाद कोई आके ये कहता है कि मैं तुम्हें उस बच्चे से मिलवा दूंगा तो माँ बहुत खुश होगी। तो जो अपने खालिक से दूर है, उस ज़ात से दूर है जिससे उसे शिद्दत वाली मोहब्बत है, जब उसे शहादत ये बताएगी कि तुमने उसे अल्लाह से मिलना है, शहादत अल्लाह के दीदार का नाम है, तो वो शहीद हो जाएगा। वो अपनी बॉडी से नहीं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा। एक हदीस में आता है, शैतान का जब हर बार नाकाम हो जाता है तो वो एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में सामने आता है। तो खूबसूरती का बुत, इसे तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है पत्थर के बुत को तोड़ने की निस्बत। इकबाल ने कहा कि मैं जो सर पर सजदा हुआ तो फिर ज़मीन से आने लगी सता, तुझे क्या तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जैसे कुएं के अंदर से कुत्ता नहीं निकालेंगे वो पाक नहीं होगा, दिल के अंदर से जब गैर अल्लाह की मोहब्बत नहीं निकालेंगे तो वो पाक नहीं होगी। तो इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ नॉन अल्लाह देन टू फाइंड अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मतलब है वो ये है कि पहले नो कहा गया है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ला इला और कोई नहीं है और कोई मोहब्बत नहीं है। नो एक्सट्रीम लव बट फॉर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का एक मतलब हो सकता है नो एक्सट्रीम लव बट फॉर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है इसका दूसरा मतलब जो है वो ये हो सकता है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ नॉन अल्लाह देन टू फाइंड अल्लाह। किसी अल्लाह वाले ने लिखा है कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलबत हो गई, कि जब दिल गैर अल्लाह से खाली हो जाता है तो फिर उसमें अल्लाह आ जाता है। तो इन बहुत सारी बातों का जो एक लफ्ज़ में खुलासा है वो ये है कि शिद्दत वाली मोहब्बत, जो जुनून वाली मोहब्बत है, जो पागलपन वाली मोहब्बत है, वो सिर्फ खालिक़े कायनात से करनी है। ये खालिक़े कायनात के अलावा किसी और से करेंगे तो ये मोहब्बत में शिरक होगा। तो ये हकीकी इश्क जो है, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में बंदे का खो जाना, अल्लाह ताला को अपना इलाह बना लेना, तो खालिक़े कायनात की कदर का एक हक़ था, खालिक़े कायनात का एक वक़ार था। वो वक़ार क्या था? वो कदर जो बंदे ने नहीं की वो ये थी कि अल्लाह ताला से हमने उस शिद्दत वाली मोहब्बत नहीं की। तो नो एक्सट्रीम लव बट फॉर अल्लाह। इतनी एक्सट्रीम लव कि मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ को देखा, अपने हाथ काट लिए। अल्लाह की मोहब्बत में बंदा शहीद हो जाता है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत के फिर वो इंसानों की खूबसूरती में नहीं खोता, वो खालिक़े कायनात की खूबसूरती में खो जाता है। जब इंसान इंसानों की खूबसूरती में खोता है तो वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह की खूबसूरती, अल्लाह की मोहब्बत में होता है तो उसके बारे में इकबाल ने लिखा है, सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। वो बंदा खुद खूबसूरत बन जाता है जो अल्लाह के हुस्न से मोहब्बत करता है। सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक, पलाए दिल हंसी ऐसा भी है कोई हसीनों में। तो अल्लाह ताला के साथ शिद्दत से जो मोहब्बत करता है वो खुद खूबसूरत बन जाता है, और जो दुनिया वाले हुस्न से मोहब्बत करता है वो खुद उस बर्बाद हो जाता है। तो इस्लाम में जो मेन चीज़ है वो अल्लाह ताला से शिद्दत वाली मोहब्बत की जाए। वो शिद्दत वाली मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी है अल्लाह को अव्वल भी समझा जाए, अल्लाह को आखिर भी समझा जाए। ये चीज़ हमें तसव्वुफ़ से डिफरेंशिएट करती है हमारे इस्लाम को। तसव्वुफ़ में पहला मकाम शेख का होगा, आखिरी खुदा का होगा। अल्लाह मियां कुरान पाक में कहते हैं वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, मुझे अव्वल भी मानो, मुझे आखिर भी मानो, मुझे ज़ाहिर भी मानो, मुझे बातन भी मानो। कुरान पाक की आयत है, कह दीजिए, उसका मफ़हूम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे फ़िक्रा याद नहीं। मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह के लिए है, मेरा उठना मेरा बैठना अल्लाह के लिए है। तो अगर हम ये कहें मेरा खाना मेरा पीना मेरा बोलना मेरा सब कुछ अल्लाह मियाँ के लिए है। जो अल्लाह को नहीं मानते वो दुनिया में अकेले होते हैं। अकेले के लिए लफ्ज़ होता है आई। जब वो अल्लाह को मानते हैं तो आई के साथ एक अल्लाह अटैच हो जाता है। अल्लाह मियाँ कुरान पाक में कहते हैं वाह वाह माँ को महीना माँ कुन तुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं भी हो। एक मैं हूँ और एक मेरा अल्लाह, तो आई प्लस अल्लाह ये वही बन गया। अल्लाह मियाँ कहते हैं अकरबु मिनल हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शायरक से ज़्यादा करीब हूँ। तो आई और अल्लाह मिले तो वही बन गया। इसके बाद इससे वही से अगली स्टेज आती है, बंदा कहता है अल्लाह मियाँ मैं नहीं बोल रहा, आप बुलवा रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ आप ही हैं। जिसको पटाने खाने क्या, मेरा सुर्खी बीड़ा पानवी तू, तो तू यू, वही भी यू में कन्वर्ट हो जाती है। अल्लाह में कहता है मैं कुछ नहीं, अपनी नफ़ी है, ला इलाहा, हर चीज़ की नफ़ी है, सिर्फ आप ही आप हैं, आप ही मौजूद, आप ही गायब, आप ही बोलने वाले, आप ही बनवाने वाले। तो कुरान पाक की आयत कहती है कि अल्लाह ताला बंदे का हाथ बन जाता है, अल्लाह ताला बंदे की ज़बान बन जाता है। तो जब अल्लाह बंदे की हाथ और ज़बान बन जाता है तो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, यू में कन्वर्ट हो जाती है। ये आई हुई और यू, ये जो यू की स्टेज है वही यू में कन्वर्ट हो जाती है। इसे खुद ही कहते हैं, इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो जब वही यू में कन्वर्ट होती
جاتی ہے، جب سیلف ایکچولائزیشن ہو جاتی ہے، جب اللہ اس کا ہاتھ اور زبان بن جاتا ہے، اس سٹیج پہ اقبال نے لکھا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس نے اپنی خودی کو اتنا بلند کر لیا کہ جہاں پہ اس کی وہی جو ہے وہ یو میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی ڈیولپمنٹ کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج میں وہ برائی کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ کرپشن کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ قتل و غارت اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے، وہ برائی کو برائی تو سمجھتا ہے لیکن برائی کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر دوبارہ شیطان کہتا ہے برائی کرو، نفس کہتا ہے برائی کرو، وہ برائی کرتا ہے لیکن برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیج آتی ہے، وہ برائی سے بچ جاتا ہے، اسے برائی سے بچا لیا جاتا ہے۔ جب اسے برائی سے بچا لیا جاتا ہے، جب وہ برائی سے بچ جاتا ہے، جب وہ یو والی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نفس المطمئنہ۔ تو قرآن پاک کی آیت آتی ہے کہ اے نفس المطمئنہ ادخل الجنہ، جو جنت میں نفس داخل ہوگا وہ مطمئنہ نفس ہوگا، جو برائی جس کا اپنے اوپر اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہوگا کہ وہ برائی کو نہ صرف برا سمجھتا ہے بلکہ برائی سے بچ بھی جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یہ اپنے میں ریفرنس یاد نہیں کس نے یہ فرمایا کہ ایک نفس اپنے ایک پاؤں اپنے نفس پر رکھو، دوسرا پاؤں تمہارا جنت میں ہوگا۔ یہ ایک جگہ پہ آیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو نفس کی 3 سٹیجز تھیں، برائی کو اچھائی سمجھ کے کرتا تھا، نفس لوامہ تھا، برائی کو برائی سمجھ کے کرتا تھا لیکن برائی چھوٹی نہیں، نفس امارہ تھا، برائی کو برائی بھی سمجھتا ہے، اس سے اللہ میاں اسے بچا بھی لیتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، کسی کو برائی سے بچا لیا جائے تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہ والا جو نفس مطمئنہ ہے یہ وہ نفس ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدت والی محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں، اللہ کی تو کوئی ایگزامپل ہی کوئی نہیں۔ تو جس اللہ کا جیسا ہی کوئی نہیں، جس اللہ کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، جس اللہ تعالیٰ کی کوئی ایگزامپل ہی کوئی نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ایسی ہونی چاہیے جس محبت کی کوئی اور ایگزامپل ہی نہ ہو، جس محبت جیسی کوئی اور محبت ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اول سمجھ کے، اللہ کو آخر سمجھ کے، اللہ کو ظاہر سمجھ کے، اللہ کو باطن سمجھ کے، اللہ کو سرخی بیڑا پان سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی شدت والی محبت کی جائے۔ یہ لفظ الہ کا خلاصہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو ایک چیز اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا ما سوائے شرک کے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان ساری سپیس گناہوں سے بھر کے لے آنا، ایک شرک نہ لانا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو شرک سے بچنے کا مطلب ہے توحید پہ قائم ہونا ہے، اور توحید پہ قائم ہونے کا ایک کرائیٹیریا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدت والی محبت کی جائے۔ اللہ سے شدت والی محبت ہوگی تو توحید ہوگا، توحید ہوگا تو شرک سے بچیں گے، تو اس گناہ سے بچ جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گناہ کی معافی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے بات کی ہے توحید کی، اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے رسالت کی، اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے پاک کریکٹر کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کا مخلوق کی محبت سے کوئی کمپیریزن نہیں۔ ہم شیاطین سے نفرت ہیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم انبیاء سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات سے محبت اپنی باڈی سے زیادہ کی جائے، یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ تو انبیاء کی محبت اللہ کے حکم کی وجہ سے، شیطان سے نفرت اللہ کے حکم کی وجہ سے، وہ محبت بھی اپنی نہیں، وہ نفرت بھی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم پہ ہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں